السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، شب معراج کا ایک بہت ہی خاص عمل، خاص وظیفہ آپ سب بھائیوں بہنوں کو بتانے والا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جب آپ عمل کرو گے اور اس کے بعد صبح کا آپ نے روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رات کو یہ میں نوافل آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح آپ نے نوافل پڑھنے ہیں اور صبح آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی، یہ برکت اس کی ہوگی کہ آپ کی جو بھی دل کی نیک اور جائز دعا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بہت ہی ایک بڑا اور ایک خاص عمل آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ اس رات سے مخصوص ہے۔ ویسے بھی رجب المرجب میں اس رات کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اگر بندہ کوئی ایک نیکی کرے گا تو اس کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اور رجب کی ویسے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے روزے کے حوالے سے کہ رجب جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور وہ نہر جو ہے اس میں شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے، دودھ سے زیادہ جو ہے نا وہ سفید پانی، اور بہت ہی خاص جو ہے نا وہ ایک نہر ہے۔ تو وہ کن کے لیے ہوگی؟ وہ ان خاص لوگوں کے لیے ہوگی کہ جو رجب کا کم از کم ایک بھی روزہ رکھیں گے تو ان کو اس نہر سے حصہ مل جائے گا۔ تو اگر زیادہ رکھیں گے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، لیکن کم از کم ایک روزہ تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو ویسے بھی 27ویں رجب کا روزہ جو ہے نا ہمیں ضرور رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ ہمیں فوائد حاصل ہوں گے، اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، میں آپ کو عمل بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 12 رکعتیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی اتحیات کے ساتھ، یعنی کہ ایک دفعہ نیت کرنی ہے اور اسی نیت کے ساتھ، یعنی کہ آپ نے سلام نہیں پھیرنا۔ میں آپ کو طریقہ کار بتاتا ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک نیت کی، مثلا 12 رکعت کی، اچھا اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت آپ ملا لیں، سورۃ اخلاص ملا لیں یا کوئی بھی صورت جس طرح ہم عموماً نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح ایک رکعت ہوگی، پھر دوسری رکعت اسی طرح، اچھا 2 رکعت ہوگی۔ اب ہم نے اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ اب اتحیات میں ہم 2 پڑھ کر، بعض اوقات 2 یا 4 پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، لیکن ہم نے سلام نہیں پھیرنا، ہم نے کھڑا ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر 2 پڑھنی ہے، پھر اتحیات میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سلام نہیں پھیرنا، 4 ہو جائیں گی، پھر کھڑے ہو جانا ہے، پھر 2 پڑھنی ہے، سلام نہیں پھیرنا۔ اسی طرح ٹوٹل 12 رکعتیں پڑھ کر پھر ہم نے سلام پھیرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح لے لینی اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں پر بھی، انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں۔ آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ 100 مرتبہ۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ پڑھ کر اس کے بعد آپ نے عاجزی صبح کا روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ دعا مانگنی ہے، رو رو کر دعا مانگیے گا، تنہائی میں بیٹھ کر۔ میں کہتا ہوں جتنی آپ جو ہے وہ سنجیدگی کے اندر اور علیحدگی کے اندر بیٹھ کر آپ اچھے طریقے سے جتنا خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگیں گے، انشاءاللہ اتنے ہی جلدی آپ کو اس کے رزلٹ نظر آئیں گے۔ تو بہت خاص عمل ہے، اس وظیفے کو ضرور پڑھیے گا، ضرور اس پر عمل کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کامی و ناصر ہو، اور ہم بندہ نچیز کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اور اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری بھی انشاءاللہ یہاں اجتماع ہوگا، تو اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اس میں دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو کم از کم 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وہ بتا دیجئے کمنٹ میں، اپنا نام بھی سینڈ کر دیں، انشاءاللہ آپ کو بھی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔